بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خصوصاً طلبہ کرام، آج کے ہمارے تدریسی لیکچر کا عنوان ہے مکالمہ کیسے لکھیں۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کا آپس میں گفت و شنید کرنا، بحث کرنا، بات چیت کرنا۔ انگلش میں ڈائیلاگ کہا جاتا ہے۔ اس مکالمہ کی ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم ایگزامینیشن کے حساب سے دیکھیں تو 9th کلاس میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ کہانی لکھیں یا یہ مکالمہ لکھیں، اور جس کے بورڈ میں 9th کلاس میں 5 نمبر ہوتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے اندر اس مکالمے کو بہتر کرنے کی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جتنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر کریں گے، گفت و شنید بہتر کریں گے، اتنے ہی ہمارے اخلاق کے اندر بہتری آئے گی، اتنی ہی ہمارے اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے اس میں بہتری آئے گی، اور محبت اور مودت یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر ہم طلبہ کے حساب سے دیکھیں کہ طلبہ کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے، خواہ وہ 9th کلاس میں ہیں یا 8th میں۔ 9th کے لیے تو اب انتہائی ضروری ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق وہ مکالمہ کو لکھیں، اس لیے کیونکہ ان کے پیپر بورڈ کے قریب ہیں۔ اور 8th کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اب 8th کلاس نے 9th میں وہ چلے جانا ہے، اور پھر 9th کے اندر جا کر انہیں اس کی انتہائی ضرورت پڑنی ہے۔ ابھی سے اگر وہ پریکٹس کریں گے تو ان کے لیے 9th کلاس میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ 6th اور 7th اگر وہ ابھی سے اگر وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 9th کلاس میں جب وہ جائیں اور ان کے بورڈ میں اس سوال سے 5 نمبر نہ آئیں۔ ابھی سے پریکٹس کریں گے تو ان کے لیے 9th کلاس میں 5 نمبر لینا اس سوال سے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہ مکالمہ جو سوال آتا ہے بورڈ میں، اس میں آپشن ہوتا ہے یا یہ مکالمہ لکھیں یا کہانی لکھیں۔ اب طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ کس چیز کو لکھے، اور بسا اوقات وہ جس چیز کو چوز کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ غلط منتخب کر لیتا ہے۔ عمومی طور پر طلبہ وہ کہانی کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن کہانی کے مقابلے میں مکالمے کو آپ ترجیح دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 5 نمبر آئیں تو پھر کہانی کے مقابلے میں آپ نے پریفر کرنا ہے، ترجیح دینی ہے مکالمے کو۔ مکالمے کو ترجیح کیوں دینی ہے؟ اس کی یہ 4 وجوہات ہیں۔ کہانی کیوں نہیں لکھنی ہم نے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کہانی ہے رٹا سسٹم۔ ہم نے رٹا سسٹم کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے تخلیقی کام کو پروموٹ کرنا ہے۔ کہانی وہ ایک لکھی ہوئی ہے، طلبہ رٹا لگاتے ہیں، لفظ و لفظ یاد کرتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اس میں طلبہ کے اندر کچھ سیکھنے کا زیادہ موقع انہیں نہیں ملتا، جبکہ طلبہ کی چھپی ہوئی خوبیاں وہ تخلیقی کام سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو تخلیقی ہے مکالمہ، کہانی رٹا سسٹم ہے، اس لیے ہم نے کہانی کی بجائے مکالمہ کو پریفر کرنا ہے۔ دوسری وجہ ہے اس کی لینتھ۔ بورڈ میں عمومی طور پر جو ماضی کے پرچہ جات کو دیکھا گیا ہے اور ان کے نمبرز کو دیکھا گیا ہے، تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کی لینتھ کو بھی دیکھتا ہے، اس سوال کی
جواب کی لینتھ کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے؟ تو عمومی طور پر جو اس کی لمبائی ہونی چاہیے وہ 2 صفحے، یعنی ایک جو ورک ہوتا ہے اس کی 2 سائڈیں ہونی چاہیے۔ تو کہانی بسا اوقات طالب علم بھول جاتا ہے اور وہ 2 صفحوں پر مکمل نہیں آتی، کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس کا 1 نمبر کم ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ کہ کہانیاں جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر وہ پرانے الفاظ کافی استعمال ہوئے ہیں اور مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو درمیانے طلبہ ہیں یا سلو لرنر ہیں وہ طلبہ عمومی طور پر املا کی غلطیاں کہانی میں کر جاتے ہیں۔ اگر 3 سے 4 املا کی غلطیاں کہانی میں آ گئیں گویا کہ 1 نمبر وہ کم ہو جائے گا۔ اور چوتھی وجہ ہے کہ جو کہانی کا اخلاقی سبق لکھا جاتا ہے، اب جو اس کہانی کا اخلاقی سبق طالب علم نے لکھا ہے، بسا اوقات پیپر چیک کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اخلاقی سبق اس کہانی کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اگر وہ اخلاقی سبق چیک کرنے والے کے ذہن کے معیار کے مطابق نہ ہوا تو گویا کہ 1 نمبر پھر کہانی سے کم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہانی کے مقابلے میں مکالمے کو پریفر کرنا ہے، مکالمے کو ہم نے ترجیح دینی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکالمہ لکھنا کیسے ہے؟ مکالمے کے اندر بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پر توجہ کر لیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکالمہ لکھیں گے تو آپ آسانی سے مکالمے میں 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مکالمے میں کون سی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ یہ میرے پاس مکالمہ ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ حاشیہ لگانا ہے دونوں سائڈوں پر۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دونوں سائڈوں پر یہ حاشیہ لگانا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں لکھنا ہے کٹ والے مارکر سے سوال نمبر، جو بھی اس کا سوال نمبر ہوگا وہ کٹ والے مارکر سے لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے درمیان میں لکھنا ہے مکالمہ، یہ مکالمہ کا لفظ۔ بعض طلبہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ مکالمہ میں وہ کاف کتاب والا نہیں بلکہ دوسرا کاف نقطوں والا وہ لکھ دیتے ہیں۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو گویا کہ پھر آپ کا 1 نمبر تو لازمی طور پر کم ہو ہی جائے گا اگر لفظ مکالمہ ہی غلط لکھا۔ اس لیے مکالمہ کا لفظ درست لکھنا ہے کاف کتاب والا۔ اس کے نیچے ہی لکھنا ہے جو بھی اس مکالمے کا عنوان ہوگا۔ یہ نمونے کے طور پر ہے، فار ایگزامپل ہے ڈاکٹر اور مریض، یہ بھی کٹ والے مارکر سے لکھیں اور درمیان میں لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو شروع کرنا ہے مریض، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مریض لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں جس کو اردو میں علامت تفصیلیہ کہا جاتا ہے، علامت تفصیلیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، علامت تفصیلیہ یہ سبھی کے سامنے لگانی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ علامت تفصیلیہ بالکل ایک سیدھ میں ہے، بالکل سیدھی ہے، ٹیڑھی نہیں ہے کہ اس کے ادھر ہو، یہ یہاں ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، ایسا نہیں ہے، بالکل اس سیدھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد لکھنا ہے، سب سے پہلے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے السلام علیکم سے۔ اگر مریض اور ڈاکٹر ہے تو مریض کا ذکر پہلے ہوگا کیونکہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ السلام علیکم کہے گا۔ اگر دکاندار اور گاہک کا ہے تو پھر گاہک پہلے آئے گا، وہ السلام علیکم کہے گا کیونکہ گاہک شاپ کیپر کے پاس جاتا ہے، دکاندار کے پاس جاتا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم لکھنے میں بعض طلبہ غلطی کر دیتے ہیں۔ کون سی غلطی کرتے ہیں السلام علیکم لکھنے میں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی۔ السلام علیکم، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، یہ ہے صحیح۔
کیوں غلط ہے؟ پہلے والا اس میں الف لام نہیں ہے، دوسرا کیوں ہے عین نہیں ہے، تیسرا کیوں ہے واو کا اضافہ کیا ہے، چوتھا کیوں غلط ہے یہ کاف پہلے کر دیا لام بعد میں کر دیا، یہ کیوں غلط ہے یہ میم کے ساتھ واو کو ملا دیا، اس لیے یہ غلط ہے اور یہ درست ہے۔ جی اس کے بعد ہے کہ جو ڈاکٹر نے جواب دینا ہے وہ جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو وعلیکم السلام میں جو جواب دینا ہے تو وعلیکم السلام میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ پہلا بھی غلط ہے، دوسرا بھی غلط ہے، تیسرا بھی غلط ہے، چوتھا بھی یہ غلط آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پہ کراس لگا ہوا ہے، اور جو درست ہیں نیچے وہ ٹک لگا ہوا ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ الف لام نہیں ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ والسلام صرف لکھا ہے، والسلام نہیں لکھنا، وعلیکم السلام۔ تیسرا غلط ہے، الف لام لکھا ہے، عین نہیں ہے، عین آنی چاہیے تھی۔ یہ کیوں غلط ہے وعلیکم؟ یہ وعلیکم السلام پورا لکھنا ہے، اکیلا وعلیکم نہیں لکھنا۔ یہ کیوں غلط ہے؟ یہ لکھ دیا علیکم اور اس کے بعد واو السلام، یہ بھی غلط ہے اور یہ درست ہے، وعلیکم السلام۔ جی اب آگے آتے ہیں ڈاکٹر اور مریض۔ اب یہ بالکل آپ دیکھیں اس میں ردم ہے، مکمل سید میں ہے اور ردم میں ہے، یہ نہیں ہے کہ مریض ادھر ہے ڈاکٹر ادھر ہے مریض ادھر ہے کوئی آگے پیچھے، اس طرح نہیں ہے۔ اور اس کے آگے علامت تفصیلیہ بھی آپ کو ردم میں بالکل سید میں نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے نیچے آگے جو ہے جو اس کے کلام کو گفتگو کو لکھا گیا ہے وہ کلام وہ گفتگو بھی آپ کو ردم میں بالکل برابر نظر آئے گی، اس طرح برابر اس کو لکھنا ہے۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں باتیں ہوں گی جو مریض کی کہ جو اس نے سوالیہ انداز میں ڈاکٹر سے پوچھا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہے کہ کیا میں روٹی کھا سکتا ہوں، یہ سوالیہ انداز ہے۔ یہاں پر اس طرح کا سوالیہ انداز آ جائے تو وہاں پر اس کے آگے علامت سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دینا ہے۔ اچھا یہ ایک صفحہ مکمل اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا صفحہ جو ہے وہ بھی مکمل کرنا ہے، تب جا کر ہمارا مکالمہ مکمل ہوگا۔ یہ دوسرا صفحہ کہ میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ میں نے نمونہ کے طور پر دکھانا تھا، لیکن آپ نے مکمل طور پر اس کو لکھنا ہے۔ اور نیچے آخر پر کیا لکھنا ہے؟ مریض اللہ حافظ، ڈاکٹر اللہ حافظ۔ یہاں پر بعض لکھ دیتے ہیں وعلیکم السلام والسلام، وہ بھی غلط ہے، والسلام لکھ دیا وہ بھی غلط ہے، وعلیکم السلام لکھ دیا وہ بھی غلط ہے۔ بعض طلبہ یہاں پر خدا حافظ لکھ دیتے ہیں، خدا حافظ لکھ دیا وہ بھی غلط ہے، بلکہ خدا حافظ کی جگہ پر لکھنا ہے اللہ حافظ، پہلے مریض کی طرف سے بعد میں ڈاکٹر کی طرف سے اللہ حافظ۔ تو عزیز طلبہ جو 9th کلاس کے طلبہ ہیں وہ اس پیٹرن پر مکالمہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کے 5 نمبر پورے آئیں گے۔ 8th کلاس کے طلبہ 7th کے اور 6th کے وہ ابھی سے اس کی پریکٹس کریں، تخلیقی طور پر یہ مکالمے لکھیں، معاشرتی اعتبار سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایگزام کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ کے بورڈ میں بھی 5 نمبر آ جائیں گے اور معاشرتی زندگی میں انشاءاللہ 100% نمبر آئیں گے۔